خلافت ایک سیاسی تصور کے اعتبار سے دو چیزوں پر مشتمل، اللہ کی حاکمیت، اس کے تحت مسلمانوں کی حکومت، حاکم حقیقی اللہ، لیکن اس کے قانون، اس کی شریعت کے مطابق حکومت کرنے والے مسلمان، اس کا نام خلافت۔ تو خلافت نام ہے اللہ کی حاکمیت کے تحت مسلمانوں کی حکومت کا، یہ تو پہلی ڈیفینیشن ہے، وہ یاد کر لیجئے۔ اب دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک زمانے میں حکومت بڑی سادہ ہوتی تھی۔ آج کے دور میں جیسے یہ سائنس کی ایجادات ہیں، یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ لاؤڈ سپیکر ہے، یہ تو حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر استعمال ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق تو یہ مسلمان ہے۔ اگر اسی میں گانے نشر کرنے شروع کر دیے جائیں، اسی روشنی میں ڈانس کی اور راگ رنگ کی محفل نچا دی جائے تو یہ اس کا غلط استعمال ہے، کافرانہ استعمال ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے حکومت اور ریاست کے جو ادارے وجود میں آ چکے ہیں، ان اداروں میں سے جو شے اسلام کے خلاف نہ ہو وہ لے کر صرف تین چیزیں شامل کر دی جائیں تو خلافت بن جائے۔ تو ادارے کیا ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر ریاست کا سمجھا جاتا ہے تین بنیادی ادارے۔ مقننہ قانون ساز ادارہ ہے، اسے آپ پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں، اسے مجلس ملی کہہ لیں، اسے کانگریس کہہ لیں، تو چاہے کہہ لیں۔ سنگل ہاؤس ہو، ڈبل ہاؤس ہو، لوور ہاؤس، اپر ہاؤس، ایک ہی ہو، یہ ساری چیزیں شریعت ان سے بحث نہیں کرتی، اپنے حالات دیکھیے، جس طرح چاہیں کیجئے۔ پارلیمنٹری ہو، پریزیڈنشل ہو، شریعت نے کسی کو پابند نہیں کیا، اپنے حالات دیکھو، جس طرح چاہو اختیار کرو۔ یونٹری ہو، فیڈرل ہو، کانفیڈرل ہو۔ کنفیڈریشن کا نعرہ بھی تو اب دوبارہ لگ گیا ہے نا، ممتاز بھٹو صاحب نے لگا دیا ہے۔ اس سے پہلے فیڈریشن فیڈریشن فیڈریشن، بے نظیر سندھ کے اندر سب سے بڑی فیڈریشن کی طرف سے دفاع کرنے والی ایک یونٹری حکومت بھی ہوتی ہے۔ آج کے ایران میں یونٹری حکومت ہے، صوبوں میں صرف گورنر ہیں جو اپوائنٹڈ ہیں، کوئی اسمبلی نہیں، کوئی مجلس نہیں۔ تین بنیادی ادارے، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ۔ تین بنیادی صورتیں، یونٹری فارم آف گورنمنٹ، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، کنفیڈرل فارم آف گورنمنٹ، اور پارلیمانی یا صدارتی نظام۔ ان تمام چیزوں کو شریعت نے کہا ہے کہ مباح ہے، جدھر سے چاہو استعمال کرو۔ البتہ ایک بات ہے، وہ میری ذاتی رائے ہے، اس میں مجھے کوئی اور اختلاف کر سکتا ہے کہ مغرب میں جو ارتقاء ہوا ہے ریاست کے اداروں کا، ہر ارتقاء کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، ایک انتہا ہے اس کی۔ اس کا کلائمیکس میرے نزدیک امریکہ کا صدارتی نظام ہے۔ میں بعد میں عرض کروں گا اس کا سبب کیا ہے۔ میرے نزدیک امریکہ کا جو پورا کانسٹیٹیوشن ہے، تین چیزیں شامل کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا۔ پہلی چیز، اللہ کی حاکمیت طے کر دیا جائے، چاہے دستور کی پہلی دفعہ یہی ہو کہ اس ملک کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، یا ہم کہیں اس ملک کا نام پاکستان ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جو بنیادی بات ہوگی، یہاں حاکمیت اللہ کی ہے، انسانوں کی نہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں یہ چیز پہلے سے طے ہو چکی۔ دوسری شرط ابھی تک پوری نہیں ہو رہی، ہڈی پھنس جاتی ہے بار بار۔ دوسری دفعہ یہ ہونی چاہیے، یا تیسری کہہ لیجئے، لیکن میں جو گنتی بتا رہا ہوں تین چیزیں، ان میں دوسری یہ طے ہو جائے، اعلان کر دیا جائے، یہاں کوئی قانون کسی بھی سطح پر، صوبائی ہو، مرکزی ہو، میونسپل کمیٹی کا ہو، کاؤنٹی کا ہو، ڈسٹرکٹ بورڈ کا ہو، کسی ادارے کا ہو، کسی انجمن کا ہو، کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی۔ تیسری شرط، مخلوط قومیت کی نفی۔ اس ریاست کا مکمل شہری صرف مسلمان ہے۔ میں نے ڈیفینیشن میں کہا تھا، اللہ کی حاکمیت کے تحت مسلمانوں کی حکومت۔ جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، وہ اللہ کا باغی ہے۔ ان کے لیے رعایت یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر رہیں، ان کے جان اور مال اور عزت کی حفاظت کی جائے گی، انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے، مندر ہو، چرچ ہو، سینیگوگ ہو، جاؤ جس کو چاہو پوجو، پرسنل لا اپنا جو چاہو اس کے مطابق شادیاں کرو، تمہاری وراثت بھی اسی کے مطابق ہو جائے، اپنی اولاد کو، اپنی آئندہ نسل کو اپنا مذہب سکھاؤ، پڑھاؤ، لیکن دو چیزوں میں تم شریک نہیں ہو سکتے۔ نمبر ایک،
قانون ساز ادارے کے رکن نہیں بن سکتے، اس لیے کہ قانون سازی کا منبع قرآن و سنت ہے. تم نہ قرآن کو مانتے ہو نہ سنت کو مانتے ہو. نمبر 2، اعلیٰ ترین سطح پر جہاں پالیسی کے فیصلے ہونے ہوں وہاں کوئی غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. چھوٹی ملازمتوں میں ہو، پروفیشنز میں ہو، کاروبار کرو، ملازمت کرو، فوج میں آؤ، سب کچھ کرو، لیکن جو پالیسی، ہائیسٹ لیول آف پالیسی میکنگ، وہاں غیر مسلم شریک نہیں ہوگا. کیوں؟ بڑی منطقی سی بات ہے. جیسے میں نے کہا جب قانون سازی کا منبع قرآن و سنت، جو قرآن کو مانے نہ سنت کو، وہ کیسے قانون ساز ادارے میں شامل ہو جائے؟ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں پہلے دوسری عبادت گاہوں کا تذکرہ کیا، پھر مسجد کا کیا. حفاظت ہو، تجارت کرو، کاروبار کرو، ملازمتیں کرو، سب کچھ کرو. پرسنل لا تمہارا، شادی بیاہ جیسے چاہو کرو، طلاق کا معاملہ ہو کوئی جیسے چاہو کرو، اپنے مردوں کو جلانا چاہتے ہو، کچھ اور کرنا چاہتے ہو، جو چاہو کرو، پوری آزادی. پرسنل لا میں مکمل آزادی. لیکن نہ لیجسلیٹو پروسیس میں ایسوسیٹ کیے جا سکتے ہیں، نہ ہی ہائیسٹ لیول کی پالیسی میکنگ میں. یہ 3 چیزیں شامل کر دیجئے برطانیہ کے دستور میں تو وہ خلافت ہے. یہ 3 چیزیں شامل کر دیجئے امریکہ کے دستور